حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا اور اعلان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی احسن تقویم والے انسان کے بارے میں اعلان فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور خشکیوں اور تریوں پہ ان کے لیے مسخر کر دیا اور مخلوقات کی ایک بڑی تعداد پہ ان کو فضیلت دی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی جملہ ضروریات کو پورا فرمانے کا بھی بندوبست فرما دیا اور اعلان کیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ ہم نے زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے انسانوں کی ضیافت طبع کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے گندم کو پیدا کیا، کپاس کو پیدا کیا، چاول کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کے اندر سنترے کو پیدا کیا، کیلے کو پیدا کیا، سیب کو پیدا کیا، انار کو پیدا کیا، اناناس کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی دھڑکن اولاد کو پیدا کیا۔ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بار کو پیدا کیا، لیکن فکر اور نفسیات کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرما لیا اور اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اور رسول اللہ کائنات میں آئے، انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء کے بیان کو رکھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا اور ایک قلیل تعداد نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول و منظور کر لیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ بھی ایک بدیہی اور واضح حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی مخالفت کے باوجود اور ان کے اجازات کو رد کرنے کے باوجود فتنہ الہاد کبھی بھی ایک بڑی جماعت اور بڑے گروہ کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ ہمیشہ ایک چھوٹی جماعت رہی، قلیل جماعت رہی، چھوٹا گروہ رہا، چند افراد رہے، مٹھی بھر افراد رہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان مجبور بھی ہے، معذور بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، نیاز مند بھی ہے، اور ان تمام کی تمام جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں ان کی وجہ سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو معبود برحق کے طور پہ ماننے والے لوگ ہمیشہ اکثریت میں رہے، وہ ہدایت پہ ہوں یا گمراہی پہ ہوں، کبھی بھی ملحدین ایک بڑی تعداد میں منظر عام کے اوپر نہیں آ سکے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ دکھ کا مقام ہے، تعصب کا مقام ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیوں کے قیام کے بعد جہاں پہ سائنس آئی، جہاں پہ ایکسپیریمنٹ آئے، جہاں پر تجربات آئے، وہاں پر فتنہ الہاد نے بھی زور پکڑا۔ حضرات گرامی قدر، فتنہ الہاد کے رد کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، شیطان انسان کی عقل کی گتھیوں کے ساتھ الجھ سکتا ہے، شیطان انسان کی عقل کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، شیطان عقل کو ڈسیو کر سکتا ہے، شیطان عقل کو مات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، شیطان دجل و فریب کے اعتبار سے انسانوں کو گمراہی کی وادیوں کے اندر دھکیل سکتا ہے، شیطان انسان کو اندھیروں کے اندر دھکیل سکتا ہے۔ لیکن واحد وہ چیز جو انسان کو ایسے عالم کے اندر فطروں کے مقابلے کے اوپر کھڑا رکھتی ہے، وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے، وہ انسان کا عمل صالح ہوتا ہے، وہ انسان کا تمسک بالقرآن ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، فکر عمومی جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الہاد کے خلاف ہوتی ہے، لیکن باریک فکر والے بہت سے لوگ کئی مرتبہ زیادہ باریکی میں اترتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی انہی قوانین کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عباد اللہ کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انداز میں اپنا تعارف فرما دیا
अगर उस तार को अपने जहनों के अंदर बिठा दे, दुनिया के अंदर कोई बुलहद भी, कोई दहरिया भी, कोई अल्लाह का मुनकर भी आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है। जो अकेला होता है वो नियाज़मंद होता है, जरूरतमंद होता है। उसको मुख्तलिफ तरह की चीजों के अवारिस होते हैं, उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अकेला होने के बावजूद समद है। वो खाने से बेनियाज है, वो पीने से बेनियाज है, वो थकावट से बेनियाज है, वो उतावट से बेनियाज है, वो नींद से बेनियाज है। हज़रात गिरामी का दुनिया में जो भी अकेला है वो किसी न किसी के घर पैदा हुआ, और जो भी दुनिया के अंदर अकेला है उसको औलाद की जरूरत होती है। इसलिए कि बुढ़ापे की गर्म और सर्द रातों के अंदर औलाद की थपकियां, औलाद का आसरा, औलाद का दुलासा इंसान की हिम्मतों को दोबारा जवान कर देता है। लेकिन हज़रात गिरामी का अल्लाह तबारक व तआला अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, ज़ाहिर भी हैं और बातिन भी हैं। चुनाचे वो लम यलिद भी हैं, लम यूलद भी हैं। और हज़रात गिरामी का अल्लाह तबारक व तआला ने फिक्र अमूमी को चैलेंज देते हुए, फिक्र अमूमी जो होती है जिसके अंदर इंसान के अंदर सलीम मुत्तबा होने की वजह से सीधे रास्ते पर चलने की सलाहियत वदीयत अल्लाह ने की होती है, अगर उसके ऊपर गौर किया जाए तो ये बात समझ में आती है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लाआयातिन लिउलिल अलबाब। हज़रात गिरामी के अंदर मुझे ये बात बतलाइए, दुनिया के अंदर वो कौन सी छत है जो बगैर किसी इंजीनियर के बनी हो? दुनिया के अंदर वो कौन सी जमीन है जो बगैर किसी मामार के बिछाई गई हो? हज़रात गिरामी के अंदर दुनिया की जितनी भी छतें हैं उनको सहारा देने के लिए दीवारें मौजूद होती हैं, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई छत जो है वो बगैर दीवारों के खड़ी है। हज़रात गिरामी के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी बिछोने होते हैं वो मुर्दा होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बिछाया हुआ बिछोना जो है वो खेतियों को जन्म देता है, वो अनाज को जन्म देता है। चुनाचे इंसान जो होता है इस सारी की सारी बात के ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद अकल वाले लोग जो होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला को पहचान जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को भांप जाते हैं। जमीन व आसमान के ऊपर गौर करने के बाद, आसमान के ऊपर लगी हुई छत के ऊपर अपनी आंखों को मुर्तकिस करने के बाद, कहकशाओं के झरमटों को देखने के बाद, मुस्कुराते हुए चांद को देखने के बाद, दमकते हुए सूरज को देखने के बाद, दरियाओं की रवानी को देखने के बाद, फसले गुलो लाला को देखने के बाद, खूबसूरत फूलों को देखने के बाद, खूबसूरत फलों को देखने के बाद उनके जहन के अंदर एक ही ख्याल आता है, कायनात इतनी बड़ी घन को बनाने वाला कितना बड़ा होगा। हज़रात गिरामी कहते जब अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई का एहसास उनके दिल के अंदर पैदा होता है तो फिर क्या होता है? फिर उनके दिल के अंदर एक ही ख्याल आता है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तूने जो कुछ भी बनाया है बातिल नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है। हमें अपने अज़ाब करदा बंदों में शामिल न करना, हमें आग के अज़ाब से बचा देना। हज़रात गिरामी कदर, आज आपको मैं अपने माजी का एक वाक़या जिससे अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई और जलालत का इजहार होता है वो भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये 2016 की बात है, मैं शाह सलमान की दावत के ऊपर सऊदी अरब में गया। मैंने उनके महल को देखा, वहां पे मुझे वॉशरूम की हाजत हुई, मैं वॉशरूम के अंदर गया, मैंने टूटियों को देखा, सोने की बनी हुई टूटियां थी, बड़ा ही खूबसूरत, वहां पे फैंसी किस्म का सैनिटरी के सेट लगे हुए थे। हज़रात गिरामी कहते जब मैं बाहर निकलने लगा मेरी निगाह जो थी वो शाह सलमान के हाथ के अंदर पकड़ी हुई छड़ी के ऊपर पड़ी। मेरे जहन के अंदर यह ख्याल आया, है तो बादशाह लेकिन छड़ी के सहारे का मुहताज है। हज़रात गिरामी कहते महल के खूबसूरत कुमकों ने, महल के खूबसूरत फनूसों ने मुझे मबहूत करके रख दिया। अभी मुझे इल्म में ये बात नहीं थी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अपनी निशानियों में से निशानी दिखलाने वाले हैं। एक दो दिन के बाद ही हमारे होस्ट ने हमें ये कहा, हम आपको क्लॉक टावर के ऊपर लेके जाने वाले हैं। क्लॉक टावर के ऊपर हमें लेके जाया गया। क्लॉक टावर के अंदर जमीन के ऊपर कायम एक बहुत बड़ी रसगुल्ला है जिससे सितारों की हरकत कारों की तादाद का अंदाजा होता है। हज़रात गिरामी के अंदर सितारों को देखने के लिए बड़ी बड़ी दूरबीनें मौजूद हैं जो कई कई फुट तक, कहीं दाएं कहीं बाएं, कहीं आगे कहीं पीछे, कहीं ऊपर कभी नीचे, कभी 5 डिग्री के ऊपर, कभी 10, 15, 20, 25, 45 और 75 डिग्री पे मूव करती हैं। उन दूरबीनों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई कहकशाओं को देखा जाता है। हज़रात गिरामी के अंदर उन दूरबीनों के अंदर होने वाली 1 मिलीमीटर की हरकत को मैंने मुनक्कस होकर जब दीवार के ऊपर देखा, LCD की
स्क्रीन के ऊपर देखा तो मैं हैरान रह गया। 1 मिलीमीटर की हरकत में कई करोड़ सितारे मौजूद थे और कई करोड़ सितारों में से लाखों सितारे ऐसे थे जो जमीन से कई लाख गुना बड़े थे। हज़रात गिरामी कदर, जब मैंने अल्लाह तबारक व तआला की इस कायनात के रंग को देखा, मैंने मुस्कुराती हुई कहकशाओं को देखा, मैंने दमकते हुए सितारों को देखा, तो मेरे जहन में जमीन के बादशाह का ख्याल आया और एक मालिकुल मुल्क का ख्याल आया। जमीन के बादशाह के महल जो था वो कुमकुमों से रोशन था, लेकिन आसमां के रब ने जिन सितारों को बना दिया, वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़ अस्समा फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए सितारे जहां पर आंखों के लिए मुज़य्यन और ज़ीनत का सबब हैं, जहां पर आंखों के लिए मुज़य्यन किए गए हैं, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला इन इजराम समाविया के जरिए अल्लाह तबारक व तआला शैतान लईन और उसके झंडों को रजम करने का भी काम लेता है। हज़रात गिरामी कदर, अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी इजराम समाविया की हकीकत को पाकर इस बात का ऐलान कर दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक हैं। हज़रत इब्राहीम ने तारे को डूबते हुए देख के कहा था, ला उहिब्बुल आफिलीन, मुझे डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं। चांद को डूबते देख के कहा था, ला इन लम यहदिनी रब्बी लाकुनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे हिदायत दे दे, वरना ये तो तदबीस है, ये जो इल्तिबास है, इसके अंदर से निकलना तो बहुत बड़ी बात है। सूरज को डूबता हुआ देख के कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। मैं अपने चेहरे का रुख न सूरज की तरफ करता हूँ, न सितारे की तरफ करता हूँ, न चांद की तरफ करता हूँ, बस बल्कि उस परवरदिगार की तरफ करता हूँ जो डूब जाने वाला नहीं बल्कि बाकी रहने वाला। हज़रात गिरामी कदर, फितना इल्हाद मादियत के दौर के अंदर और अंग्रेजी लिटरेचर से मरूब होने की वजह से और शहवात की कसरत की वजह से और फाशी और उर्यानी की बरबार की वजह से और फितरत इंसानी के अंदर मौजूद जो मनफी जोहर है उनके इस्तेमाल की वजह से इंसान के गुनाह को इस अंदाज में उसके ऊपर गालिब आ जाते हैं कि वो बढ़ता इस मुकाम के ऊपर पहुंच जाता है कि बला मन कसब सय्यतन व हादत बिही हदियतुहु फउलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, कि उसकी बुराइयां उसको इस अंदाज में घेर लेती हैं कि उसकी मत मारी जाती है। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे में आज अपने भाई शफीकुर रहमान साहिब की मौजूदगी के अंदर, अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुर रहमान मदनी की मौजूदगी के अंदर और मौलाना याहिया जलालपुरी जैसे जलीलुल कदर उलमा की मौजूदगी के अंदर और अपने भाई जो हैं दीगर जो यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से भाई अब्दुल माजिद भी यहाँ पर मौजूद हैं, मौलाना शफीक मदनी भी मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ मैं अपनी निगाहों को उठा रहा हूँ उलमा की एक बड़ी जमात को अपने सामने देख रहा हूँ। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके सामने आज इस बात को रख देना चाहता हूँ कि हाथ के इलाज के लिए यहाँ पर आयात कुरानिया से इस्तिदलाल की जरूरत है, जहाँ पर कायनात के ऊपर उस अंदाज में तदब्बुर और गौर व फिक्र करने की जरूरत है जो तदब्बुर का सलीम मुत्तबा अंदाज होता है, वहीं पर अपने आमाले सालिहा के ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, अकल के महाज के ऊपर तो आप शिकस्त खा सकते हैं, दलाइल के मार्के के अंदर कई मरतबा आपके ऊपर चोट और ज़द लग सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इल्म और अमले साले के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत रखी है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के चमकते हुए दिल को तारीकियों के हमले के मुकाबले में दायम और दायम रखते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इल्हाद के इलाज के लिए जहां पर बड़ी बड़ी खूबसूरत किताबों को लिखा गया और भाई हमजा रियास ने इसके ऊपर बड़े ही जबरदस्त मुकाबले को तहरीर फरमा दिया, वहीं पर मैं आपके सामने इस बात को भी रखना चाहता हूँ, इल्हाद का इलाज अगर तलाश करना है शब जिंदगानी के अंदर तलाश करो, इल्हाद का इलाज अगर तलाश करना है तहज्जुद गुजारी के अंदर तलाश करो। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन वाला जोहर जब तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा और वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वाली तुम्हारे अंदर आदत पैदा हो जाएंगी, तो रब्बे काबा की कसम है तुम्हें कोई मुल्हद नहीं बना सकता। मुल्हद तुम कब बनते हो? जिस वक़्त आमाले सालिहा से दूर हो जाते हो, जिस वक़्त रूहानियत जो होती है तुम्हारे अज़हान व कुलूब से निकल जाती है,
جب ذکر الہی اس سے تم متارکت کو اختیار کر لیتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو شیطان تمہارا ہم نشین بن جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر جہاں پہ علم و استدلال کے ساتھ الحاق کا مقابلہ کرنا ہر ذی شعور کے لیے، ہر ذی علم کے لیے، ہر طالب علم کے لیے، ہر دین سے محبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے، وہیں پر اپنی روح کو تر و تازہ کرنے کے لیے اور اپنے دل کو زندہ و تابندہ کرنے کے لیے اور اپنے دماغ کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے اللہ کی بندگی کا عادی ہونا بھی ضروری ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا عادی ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح بھائی شفیق الرحمان زاہد اور ان کی ٹیم کے لوگ جنات، جادو، ٹونا، نظر بد اور حسد کا علاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ حسد کی لہروں کا کوئی حصی وجود موجود نہیں ہے، جبکہ نظر بد کا کوئی ظاہر حصی وجود موجود نہیں ہے، جبکہ جادو کئی مرتبہ اپنی دانش میں غیر حصی ہوتا ہے، تو حضرات گرامی قدر ان غیر حصی وجود کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح روحانیت کے جوڑ کی ضرورت ہے، جس طرح ذکر الہی کی تلوار کی ضرورت ہے، اسی طرح عقل کی بنیادوں کے اوپر کھڑے ہو کر جب آپ مناظرہ کرنے کے دوران کئی مرتبہ اس مقام کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ اگلا اپنی تلبیس کے ذریعے، اپنے دجل و مکر کے ذریعے آپ کی ہر دلیل کا الٹا سیدھا جواب دیتا ہے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہاں پر میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا چاہتا ہوں، جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو میں نے جدولیاتی کشمکش کے اعتبار سے اور بظاہر دلائل کے تبادلے کے اعتبار سے فرعون کو انتہائی چال باز پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر دلیل کا الٹا سیدھا جواب دے کر کئی مرتبہ لوگوں کو جھانسا دینے کی کوشش کرتا۔ ایک مقام کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیلوں کو کچھ یوں بیان کیا، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ الْمَلَائِكَةُ مقترنین۔ حضرت گرامی قدر عجیب و غریب دلیل دیتا ہے، اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا تو میں صاحب مدارک کیوں ہوتا؟ اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا تو میں نہروں کا مالک کیوں ہوتا؟ اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا میرے پاس باغات کیوں کر ہوتے؟ اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا تو موسیٰ کی زبان میں لغت کیوں ہوتی؟ اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا تو موسیٰ کے پیچھے فرشتے جو تھے پڑے باندھ کے کیوں کھڑے نہ ہوتے؟ اگر موسیٰ رب کا رسول ہوتا سونے چاندی کے ڈھیر موسیٰ کے پاس کیوں موجود نہ ہوتے؟ حضرات گرامی قدر پروردگار عالم نے کیا کہا؟ فَاسْتَخَفَّا قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، کہ اس کی قوم کے لوگ اس کی ظاہری باطل تعویلات کے ذریعے پھسل گئے، اور وہ لوگ سارے کے سارے فاسق و فاجر تھے، اور اس کے مد مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی اس کی باتوں کا ترکی پترکی کیسا جواب دیا کرتے تھے کہ جواب پڑھنے کے بعد انسان عقل نبوت اور حکمت رسالت کا معترف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک مکالمہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اس حوالے سے بھی آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام جب توحید برحق کی دعوت کو لے کے فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو برگلانے کے لیے پتا پھینکا، کہنے لگا فما بال القرون الاولی، مجھے یہ بات بتاؤ موسیٰ جو لوگ پہلے فوت ہو گئے ان کے انجام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام کا جواب زرے آب سے لکھنے کے قابل، زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا علم عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، جو پچھلے لوگ گزر گئے ان کا علم پروردگار عالم کے پاس ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی بڑھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہنمی اور گمراہ ہونے کی بجائے یہ بات بتلا دی کہ جواب ایسا دیا کہ جس کے اوپر اس کو اس مشرک کافر اور ملحد کو لاجواب کر کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمات بھی اس اعتبار سے ہر اعتبار سے ملحدین کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے جو ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ جس وقت نمرود سے آپ کا مکالمہ ہوا تو حضرت ابراہیم کا استدلال کیا تھا؟ ربی الذی یحیی و یمیت،
اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے جواب میں کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا زندہ کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر موت کے مستحق کو آزاد کر دیا، بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، قتل کیا، تلبیس کی، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم نے تلوار کو اٹھا لیا، دلیل قطعیہ کو پیش کیا، کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے۔ اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے، اب وہی اللہ جی کفر پھر کیا ہوا؟ کافر کے منہ پر چپ کی مہر لگ گئی۔ تو حضرات گرامی قدر جہاں پر ہمیں مکالمے کے اسلوب اور انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں الہاد کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ دلیل محکم جس کے اندر تعویل کی گنجائش موجود ہو اس کو چھوڑ کے ایسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت ہے جس کی تعویل کی گنجائش نہ ہو، یا تعویل بہت مشکل ہو، یا تعویل جو ہو وہ لوگوں کے ذہنوں کو اپیل نہ کرتی ہو۔ حضرات گرامی اگر اس دلیل کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر آپ کے سامنے میں اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جو بندہ الہاد کے نرگے کے اندر ہو اس کو عبادات کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اس کو نماز پنجگانہ کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اس کو تہجد گزاری کثرت پڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو ذکر الہی کا حضور بنانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح شیطان لعین کا کلام اور اس کے وساوس انسان کے دل کو راہ ہدایت سے بھٹکا دیتے ہیں، ویسے ہی مالک کائنات کا کلام جو ہوتا ہے انسان کو بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر کر دیا۔ اللہ نے خود اس حقیقت کو خوشبو والے فرما دیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اندھیروں سے باہر نکال کر روشنیوں کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، اور طاغوت جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو روشنیوں کے راستے سے نکال کر اندھیرے کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اسلام کا راستہ، روشنی کا راستہ، توحید کا راستہ، روشنی کا راستہ، وحدانیت کا راستہ، روشنی کا راستہ، احدیت کا راستہ، روشنی کا راستہ، کبریائی کا راستہ، روشنی کا راستہ، الوہیت کا راستہ، روشنی کا راستہ، ربوبیت کا راستہ، روشنی کا راستہ، بندگی کا راستہ، روشنی کا راستہ، جھکنے کا راستہ، روشنی کا راستہ۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کے اسماء میں اس کا شریک ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، جو کسی بات کا حکم دیا، اور میں سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اور حضرات گرامی قدر یہ بات بھی میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اسلام کوئی عقل کے مخالف مذہب نہیں، بلکہ دلیل عقل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے تابع ہوتی ہے، لیکن امام کی صاحب کا فلسفہ یا اعتزال کا فلسفہ کہ عقل اوپر ہے، کلام اللہ نیچے ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا ایک فرزند زندہ ہے، اہل سنت کا ایک فرزند زندہ ہے، عقل کو نیچے ماننے کے پروردگار عالم کے کلام کو اوپر ماننے۔ حضرات گرامی قدر، عقل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وحی الہی کے تابع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی مرتبہ عقل کے ادراک سے باتیں دور ہو جاتی ہیں، لیکن چلتے چلتے ایک عقلی دلیل بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں پہلے کون تھا، پھر اس سے پہلے کون تھا، پھر اس سے پہلے کون تھا، پھر اس سے پہلے کون تھا۔ ایک سے پہلے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اگر گنتی کی بات کی جائے 10 سے پہلے 9، 9 سے پہلے 8، 8 سے پہلے 7، 7 سے پہلے 6، 5 4 3 2، 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک کائنات جو ہیں واحد ہیں، احد ہیں، صمد ہیں۔ اور یہ بات جو حضرت علامہ اقبال نے کالج یونیورسٹیز کو پڑھتے ہوئے اور ان کو بنتے ہوئے دیکھ کے کہی تھی، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ کہ نوجوانوں کی ترقی سے تو ہمیں بڑی خوشی تھی، بڑے مطمئن تھے، لیکن یہ
پتا نہیں تھا کہ الہاد کی آبیاری بھی انہی درسگاہوں سے ہوگی، اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو حبی سمجھتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر محلول ترین کے بارے میں حضرت اکبر الہ آبادی نے بڑے ظریفانہ انداز میں یہ بات کہی تھی، ہم ریش دکھاتے ہیں کہ اسلام کو دیکھو اور میری زلف دکھاتی ہے کہ اسلام کو دیکھو۔ حضرات گرامی قدر اگر یہی کلچر رہا جو آج تعلیمی اداروں کے اندر اس دور سے کہیں بڑھ چکا ہے کہ جب اکبر الہ آبادی زندہ تھے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ محلول درسگاہیں، یہ لوگوں کا محدود محافل کا انعقاد کرنا، اور جہاں پر ہر اعتبار سے شہوات کی تحریک اپنے پورے عروج کے اوپر ہو، جب تک اس کی بہتری نہیں کی جائے گی، جب تک دارالحکمہ جیسے اداروں کو قائم نہیں کیا جائے گا، جب تک دینی مدارس کا احیاء نہیں کیا جائے گا، جب تک تزکیہ نفس و تعلیم کو یکجا نہیں کیا جائے گا، جب تک تعلیم و تربیت کے نظام کو مربوط نہیں کیا جائے گا، جب تک اللہ کی وحدانیت کو عصری علوم کے اوپر ایک حاوی انداز میں پیش نہیں کیا جائے گا، جب تک علوم عصریہ کو اسلام کی اہمیت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، جب تک علوم عصریہ کو کتاب و سنت کی کسوٹی کے اوپر نہیں پکڑتا جائے گا، حضرات گرامی قدر اس وقت تک ہم الہاد کے فتنے کا مقابلہ نہیں کریں۔ حضرات گرامی قدر ڈارون کی تھیوری کو اوپر رکھ کر حضرت آدم کی تحلیل کو نیچے رکھنے والے لوگ کبھی بھی امت کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے۔ جن کا ایمان و ایقان قرآن مجید کے اوپر ہے وہ نہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو مانتے ہیں، نہ کارل مارکس کی اشتراکیت کو مانتے ہیں، نہ فلسفہ مصداقیت کو مانتے ہیں، نہ فرائیڈ کے جنسی جذبات کے اوپر مبنی نفسیات کو مانتے ہیں۔ ہم اگر مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے قرآن کو مانتے ہیں، تعلیم کرنے والے کے فرمان کو مانتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر امید ہے کہ میری گزارشات انشاءاللہ جو میں نے مختصر وقت میں آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں ان کی روشنی کے اندر فتنہ الہاد کے حوالے سے جو کوئی تھوڑی بہت گزارشات میں نے کی ہیں ان کو مدد رکھتے ہوئے انشاءاللہ دارالحکمہ مستقبل کے اندر اپنے نصاب کو بھی مرتب کرے گا اور لوگوں کی تربیت کا بھی انتظام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا جب سنا کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔